تو ابتدا بھی کم اور درمیان بھی کم اور انتہا بھی کم، تو تکبر سے دے گا ایسے بندے کو تکبر سے دے گا؟ ہاں، اگر صاف ہونا ابتدا بھی اور درمیان بھی صاف ہو اور انتہا کا بھی پتا ہو کہ صاف ہے، تو پھر چلو تکبر کو کوئی کر لے تو کوئی لے، تو پھر کیا؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت امام ربانی بن حسین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس لوگوں کی قبولیت سے لوگوں نے تمہیں قبول کر دیا اور شہرتوں میں تو بس اس شہرت سے یعنی ہمارے سامنے پڑھ رہے تھے نا حضرت لال شہباز خان رحمۃ اللہ تعالی کا نبی لانی نبی دیدار میں ہم سے تو آپ نے آپ کی مرشد گرامی کا مسئلہ ہے بزرگ نے تو کیا ہی طریقہ اپنایا ہوتا ہے آپ مبارک کی مرشد گرامی شہباز خان نفلی مرتبہ کیسے ملا ذرا یہ میں سنا دوں کہ اس مرتبہ کیسے ملا سیدنا لال شہباز کے اندر منم عثمان مروندی بیان شیخ منصورم اب شیخ عثمان مروندی آپ مبارک کے جو شیخ تھے نا تو آپ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے تو آپ کی بڑی قبولیت ہو گئی، بڑی شہرت ہو گئی، آپ کی بڑے مرید آئے، بڑے لوگ آئے سارے، تو آپ مبارک نے کیا کیا؟ دیکھا کہ لوگوں میں بڑی قبولیت ہو گئی، بہت شہرت ہو گئی، اس قبولیت اور شہرت کو آپ نے مٹانے کے لیے طریقہ اپنایا، اپنے ساری مریدوں کو ایک دن جمع کیا، کہنے لگے یار آج بڑا دن کرتا ہے میں سٹی میں جاؤں، بازار میں جاؤں، جیسے ہماری لبرٹی مارکیٹ ہے یا اس طرح کی جو ماڈرن مارکیٹیں ہوتی ہے، نام لیا کہ اس مارکیٹ میں دل کرتا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ تو جو کم عقیدے والے اور ایسے نازک عقیدے والے مرید تھے وہ کہنے لگے کہ یار ہمارے پیر صاحب بھی بڑے شوقین ہو گئے ہیں، بازاروں میں جانے لگے، وہ تو رہ گئے، کہنے لگے جانے تو پیر صاحب تو بگڑ گئے تھے۔ اب کچھ ساتھ چلنے لگے، پیر نے جدھر جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے، چلنے لگے۔ جب وہاں قریب گئے تو ایک دکان میں کوئی میوزک چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہاں ایک میوزک چل رہا ہے، جا کے ذرا سننا لے کوئی میوزک، بڑا ہی پیارا آواز ہے اس میوزک کا، تو سننا لے اس میوزک کو۔ تو کچھ مریدین تو وہاں پیچھے چھوڑ گئے کہ یار پیر صاحب کو پتہ نہیں آج میوزک بھی سننے لگے، چھوڑ دیں، وہ بھی چلے گئے۔ کچھ اور ساتھ ہو گئے پیر صاحب نے میوزک سننا ہے، ہم نے بھی سننا ہے، وہ بھی ساتھ کھڑے۔ اس کے بعد کہنے لگے یار یہاں پہ بالا خانے کہاں ہوتے ہیں، بازار میں وہ بالا خانے بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ کہاں ہوتے ہیں، آج بڑا دل کرتا ہے بالا خانوں میں جاؤ۔ جب یہ بات سنی تو اور کچھ مریدین پیچھے چل گئے، یار پیر صاحب نے آج بالا خانوں کا بھی ذکر کیا، چھوڑ دے پیر صاحب کو۔ بالا خانوں کی طرف جب نکلنے لگے تو مریدوں کا ایک جمی غفیر بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ تو جب بالا خانوں کے قریب پہنچے تو کچھ مریدوں کا ایک گروہ ساتھ تھا، تو کہنے لگے یار اس میں سے کوئی کون سی حسینہ زیادہ حسین ہے، ذرا دیکھ لو تو صحیح نا مریدوں کو کا۔ تو کچھ مریدین اور چھوڑ گئے، باقی 4-5 ہی رہ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ والی حسینہ ہے، وہ والی حسینہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا وہ والی حسینہ ہے، کہنے لگے یہ میرا جبہ لے لو اور یہ عصابی لے لو، میں نے اوپر جانا ہے۔ تو وہ 4-5 میں چھوڑ گئے، اب رہ گئے سیدنا لال شہباز قلندر، وہ رہ گئے صاحب۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جبہ بھی دیں، یہ دستار بھی دیں، آپ اوپر چلیں میں نیچے کھڑا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ مجھے دیکھ رہے ہو میں اوپر جا رہا ہوں بالا خانے میں، تو آپ بھی جاؤ نا، سارے چلے گئے آپ بھی جاؤ۔ عرض کرنے لگے کہ حضور میں جانتا ہوں آپ اوپر جائیں گے تو کس وجہ جائیں گے، کس لیے جائیں گے؟ جیسے آپ نے ہماری اصلاح فرمائی اوپر بھی ایک تمہاری اصلاح کی منتظر وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ وہاں جائیں گے تو میرا بھی ایک اصلاح کے لیے وہاں جائیں گے۔ آپ مبارک نے فرمایا اچھا بیٹا آپ نے نہیں جانا تو نہ جائیں، میں تو بھی جاؤں گا وہاں۔ آپ مبارک اوپر گئے تو وہاں پہ وہ جو تھی تو آپ مبارک نے اوپر توجہ فرمائی، انہوں نے کہا یہ پیسے دو، تمہارا کام ہے پیسے لینا، یہ پیسے لو، جو کچھ میں کہوں تمہارا وقت میں خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے جو کچھ میں کہوں اس پہ عمل کرنا ہے، ہاں کرنا ہے۔ یہ لو پیسے تمہارے، اتنے پیسے، یہ لو پیسے، جاؤ اندر غسل کر لو، غسل کر لی، اس کے بعد باہر آئے، انہیں 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پہ کڑی ہوئی، پیچھے سے آپ مبارک بیٹے اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائے پروردگارا یہاں تک میرا کام تھا تیرے
سامنے کھڑی کر دی اللہ، اب آگے تمہارا کام ہے۔ بچے کو حضور اللہ کی حضور جب کھڑی کی، پھر اللہ کے ولی جب اللہ کے حضور کھڑے کر دیں تو میرا اللہ سے خالی ہاتھ نہیں اٹھا دینا۔ بس اللہ رب العالمین اس کے دل میں انقلاب دی، رونے لگی، نماز کے بعد فارغ ہوئی تو عرض کرنے لگی حضور مجھے توبے کی توفیق دے، اور توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ توبہ کی اور اللہ نے اس ایمان اور اسلام کی دولت سے مالامال فرمائے، آپ مبارک نے بھی غسل فرمائے، تو وہاں کھڑکی سے سر نیچے کر کے زلف مبارک سے ابھی قطرے ٹپک رہے ہیں، تو نیچے دیکھا حضرت سیدنا لال شہباز قلندر وہاں کھڑے، فرمانے لگے بیٹا کھڑے ہو؟ کہنے لگے ہاں جی حضور کھڑا ہوں۔ تو فرمانے لگے یہ دیکھو میرے بالوں سے جو ہے وہ پانی ٹپک رہا ہے۔ فرمانے لگے ہاں حضور میں نے یہاں سے مشاہدہ کیا، آپ نے جو کیا ہے وہ میں نے یہاں سے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری وساطت سے ایک بالکل گناہگار اور سیاہکار عورت کو بھی اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ آپ حضور کو خوشی ملائے، میں کیا کرتا ہوں؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دوستوں نے شہرت کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اپنائے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ سب تو واپس چلے گئے، لیکن اللہ کا ایک بندہ ساتھ تھا، تو جب آپ نیچے اترے تو فرمانے لگے بیٹا آپ کو اللہ نے دو کمالات جو میری سینے میں تھے اللہ نے سارے تمہیں عطا فرما دیے۔ بس یک نگاہ جب دیری تھی تو اللہ رب کی ولی پہ عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو شہرت ہے تو آپ مبارک فرماتے ہیں اس سے آپ دور رہو، اور فرماتے ہیں کیوں؟ اگر تمہاری وجہ سے کسی بندے کو، اگر تم نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے کسی بندے کو ہدایت ملی ہے، میری وجہ سے ایک بندہ اصلاح ہو گیا ہے تو میں اچھا بندہ ہوں، فرماتے نہیں، حضور نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فاسق کی وجہ سے بھی دین کو عروج مل سکتی ہے، فاسق کی وجہ سے بھی عروج مل سکتی ہے، یہ ممکن کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فاسق بندہ اٹھے اور ان کی وجہ سے بھی دین کو عروج مل سکے، فلہذا صالح کا کام کیا ہے؟ انتصار، عجب، افتقار، ظلم، انتصار، لوگوں کی شہرت سے دوری، اپنے آپ کو عجز، حتیٰ کہ امام ربانی دفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت اس بندے پر حرام ہے جس سے اپنا آپ ذوق کافر فرنگ سے بھی بدتر تصور نہ ہو، اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی کم تر تصور نہ کرے، ذوقاً اس میں اللہ کی معرفت حرام ہے۔ اور مولانا نیلو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کجا پستیس آپ آن جا رہا، ہر کجا دردیس دوا آن جا رہا، فرماتے ہیں جہاں پہ گہرائی ہوئی ہے تو پانی وہیں چلی جاتے ہیں۔ دیکھو پانی آپ گرا دیں نا تو پانی کہاں چلے جاتے ہیں؟ جہاں گہرائی ہوئی ہے وہاں پانی چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ دوائی پیتے ہیں، آپ کے درد ہو کسی انگوٹھی میں، کسی پیر میں درد ہو، دل میں درد ہو، معدے میں درد ہو، کہیں بھی آپ کا درد ہو، آپ دوائی لیں تو دوائی کا اثر اسی عضو میں ہوتا ہے۔ آپ کے سر میں درد نہ ہو، آپ کے پیر میں درد ہو، دوائی آپ منہ کے ذریعے لیتے ہیں تو دوائی کہاں پہنچ جاتی ہے؟ تمہارے پیر میں پہنچ جاتی ہے، جہاں درد ہو دوائی وہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جتنا آپ کوشش کرو گے، انکساری کرو گے، آپ نے خون کو دیکھا نا، خون کو دیکھا ہوا ہے نا، جس طرح ہم آپ اسپنج کہتے ہیں، اسپنج، یہ خون کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں قوت جاذبہ ہے، قوت جاذبہ ہے، اس میں آپ پانی ڈالتے جائیں گے یا اندر سے جذب کرتے جائیں گے۔ تو سالک کو یوں ہونا چاہیے، ان کا کاسا خالی ہونا چاہیے، پہلے سے اگر کاسا بھرا ہو تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے کوئی فقیر مسکین اور ان کا کاسا پہلے سے کشکول پہلے سے بھرا ہو، گھر والے جب دروازہ کھولیں گے اور ان کی کشکول کو دیکھیں گے وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے تو پھر کیا اس کو کوئی خیرات ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ وہ کہیں گے یار پہلے سے تمہارا کشکول بھرا ہوا ہے، پراڈو گاڑی لے کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اسے کہو اللہ کے نام پہ دو، وہ تمہیں دو تھپڑ میں مارے گی، یار پراڈو میں جا کے مجھ سے خیرات مانگ رہے ہو؟ اور میلے پٹھے کپڑوں میں جاؤ، میلے پٹھے کپڑوں میں کسی کے پاس جب دروازہ کھٹکھٹاؤ